السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاؤں گا جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے اور تعلیمات ہے، اور جس سے ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کی تعلیمات کیسی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے اوپر کسی کا کوئی بھی حق ہو یا میرے ذمہ کوئی کسی کا قرضہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے آ کر کے وصول کر لے، اور یاد رکھو کہ جو شخص مجھ سے کوئی اپنا حق وصول کرے گا تو میں اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بھی نفرت پیدا نہیں کروں گا، اور نہ ہی میرے دل میں کوئی بغض ہوگی، نہ کوئی کدورت ہوگی۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے ایسا شخص بہت ہی زیادہ محبوب ہے جو یا تو اپنا حق وصول کر لے یا اپنا حق معاف فرما دے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جانیں قربان ہوں، ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان ہو۔ آپ نے ہمیں کیسی تعلیمات دی، آپ کا اتنا اونچا مقام، کیا کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی کا اونچا مقام نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اونچا مقام اس کائنات میں ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر بھی آپ دنیا میں سے اس حالت میں جانا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ذمے کسی کا ادنا سے ادنا حق بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کچھ لیا ہے یا کسی کو برا بھلا کہا ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہے یا کسی سے کچھ بھی میں نے کوئی حق کسی کا میرے اوپر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے آ کر کے اپنا حق وصول کر لے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر تو ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا کوئی بھی حق آپ کے اوپر نہیں۔ سارے صحابہ نے یہ کہا، لیکن کونے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو صحابہ سب کے سب حیران ہو کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے، بھلا اس کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا حق ہے؟ اور صحابہ نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی بھی حق ہو تو ہم سب اس حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون سا ایسا حق ہے بتاؤ، ہم سب ادا کریں گے۔ لیکن وہ شخص کسی بھی طریقے سے نہیں مانا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا حق آپ سے متعلق ہے، لہٰذا میں آپ ہی سے وصول کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون سا حق؟ تو وہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا آپ کے اوپر حق یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو آپ نے میری پیٹھ کے اوپر لکڑی سے مارا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنا بدلہ وصول کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے جس وقت آپ نے مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی، اور میں اسی وقت آپ کو ماروں گا جب کہ آپ کی پیٹھ بھی ننگی ہوگی، تاکہ برابر سرابر کا معاملہ ہو جائے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنی پیٹھ مبارک سے ہٹا دی۔ وہ صحابی اور قریب آیا اور پیٹھ کی جانب سے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے نیچے کی طرف پیٹھ کے حصے میں جہاں آپ کی مہر نبوت تھی، نبوت کی جو مہر تھی، اس کو اس صحابی نے چوما اور بوسہ دیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا تھا کہ جس شخص نے مہر نبوت کی زیارت کر لی، اسے چوما تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ، میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو دیکھوں اور اس کو چوموں، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر جو اس شخص سے متعلق غصہ تھا، ان کا غصہ خوشی میں تبدیل ہونے لگا اور سب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ آپ کسی کا چھوٹا سے چھوٹا بھی حق اپنے ذمے لے کر دنیا سے جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کے سارے حقوق ادا کر دیے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، ابو بکر کا بدلہ تو اللہ ہی ادا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دین اسلام کے معاملے میں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی۔ بہرکیف میرے دوستو، آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے اور ہماری حرکتوں سے تکلیفیں پہنچتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں، قطعاً بھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کسی سے ناکا چاکی ہو جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی سے اگر ہم کچھ الٹی سیدھے بات کہہ دیں، ہماری زبان سے یا ہمارے حرکتوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں،
یا تو اسے کہیں کہ یا تو وہ ہمیں معاف فرما دے، یا یہ کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے تعلیمات تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جاتے جاتے ہمارے اس یوٹیوب چینل نثار آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔